سب سے پہلے ہم اس آرگنائزیشن کا یوتھ انیشیٹو ڈیولپمنٹ کے بارے میں ذکر کر دیں کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ ہماری یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے، یوتھ کی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے، اینڈ دے آر ورکنگ ٹو ڈیولپ دیم in the presence of Islam according to the rules of Islam. اور اس کا مین انیشیٹو یہ ہے کہ یوتھ کے اندر جو ہے اسلامک جو سوسائٹی کی کس طریقے سے رہنا ہے تھرو دا ایجوکیٹڈ ویز، تھرو دا ٹیچنگز آف اللہ، دا قرآنک گائیڈنس، اس کے تھرو اپنی یوتھ کو گائیڈ کرنا ہے. The thing is that prevailing. Okay, let me do more. Can you hear me now? Is it better than? ابھی کیا میری آواز پہلے سے بہتر ہے آپ کو؟ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ یوتھ انیشیٹو جو ہے یہ ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جسے رن بھی ساری ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، اور یہ سارے یوتھ مل کر ایک بہت بڑا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اپنی یوتھ کو، اپنے ساتھیوں کو اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں صحیح راستہ دکھانا کہ what the Islam is teaching you, how to live your life accordingly, how to go for the business, how to have your relationships and every little thing. کس طرح آپ نے انٹرپرینورشپ پہ جانا ہے، کس طرح آپ اپنے بزنس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنی ذاتی زندگی کو ہینڈل کر سکتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی وائفس کے ساتھ آپ اپنی لائف کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اپنے ریلیشن شپس میں رائٹس آپ کے کیا ہیں، بینگ بوتھ میل اینڈ فیمیل. یہ سارا کام یہ یوتھ انیشیٹو آرگنائزیشن جو ہے یہ کر رہی ہے. سو ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے، اینڈ وی مسٹ اکنالج دیم فار دس اور اپریشیٹ دیم. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ویمن رائٹس اینڈ all about in Islam. Is it possible that can any of you share me کہ اسلام ہمیں کیا رائٹ دیتا ہے؟ کوئی اپنی اس میں رائے شیئر کر سکتا ہے؟ اسلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یس صالحہ. اسلام ہمیں ہر چیز کے رائٹس دیتا ہے، لیکن ود ان لمٹ. اپنی لمٹس کے اندر رہ کے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لائک اگر ہم جاب کرنا چاہتے ہیں تو ہم حجاب کر کے باہر جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ یہ رولز ہوتے ہیں کہ آپ بلا وجہ کسی نامحرم سے بات نہ کریں، اور جب آپ بات کریں تو آپ کی آواز میں سختی ہونی چاہیے تاکہ کوئی آپ کے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کرے. ویری نائس صالحہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات بتائی ہے. اسلام میں ہمیں تمام رائٹس دیے گئے ہیں. ود ان اے لمٹ کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کیا حدود ہونی چاہیے، یہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. کیونکہ لمٹ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ شاید کہیں سے کوئی چیز کی کمی رکھ دی گئی ہو، لیکن کہیں پر بھی اسلام میں عورت کے لیے کوئی کمی نہیں کی گئی. اگر ہم دیکھیں the time before the advent of Islam، اسلام سے پہلے عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے گئے تھے. یہ اسلام ہے جس نے پہلی بار عورت کو حقوق دیے، عزت دی، مقام دیا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیمیل کو اگر وائف کے طور پہ پسند نہیں کیا جاتا تو ماں کہہ کے رشتہ ختم کر دیا جاتا تھا، اور ماں کو بھی ماں نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا. اگر آپ کا دل اس کے اوپر وائف کے طور پہ آ جاتا تو وہاں پہ بھی رشتے بن جاتے تھے. So there was no respect for women before the advent of Islam. ایک کموڈٹی تھی عورت. لیکن اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عورت کو ایک کموڈٹی سے کہیں گنا اوپر کی چیز بتایا ہے. اور اگر آپ دیکھیں
تو اس میں عورت کے حقوق جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں اسلام میں، جو اس سے پہلے کبھی کسی بھی ریلیجن میں نہیں دیے گئے۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے پوری چیزیں ہیں، اور اس سے پہلے جو یہ باتیں باہر ہمارے ہاں اڑائی بھی جاتی ہیں، کہیں بھی جاتی ہیں کہ عورتیں جو ہیں ان کی رائٹس اسلام میں نہیں ہے اور بہت سختی ہے اور تنگ نظری ہے، اینڈ دس از آل شیئر فیک نیوز، فیک تھنگس، جو صرف ہماری بچوں کو بے راہ روی پہ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سو ہم اگر دیکھیں تو عورتوں کے حقوق ہم سورہ بقرہ کے اندر ہی اگر دیکھ لیں تو اس کے اندر ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے all the right of women over men is the same as according to the constitution the right of men over women. یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے قرآن پاک میں کہ تمام عورتوں کو ان مردوں کے اوپر برابر کے حقوق ہے۔ یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ یہاں جو برابر کے حقوق سے مراد یہ نہیں ہے کہ دونوں کو لیٹ سے کہ اللہ نے مین کو ہیڈ آف دا فیملی بنایا تو عورت بھی ہیڈ آف دا فیملی بن جائے گی، یہ نہیں ہے۔ ہمیں جیسے آپ پڑھتے ہیں آپ کے تمام سبجیکٹس میں ایک جیسے نمبر نہیں آتے، لیکن اوور آل آپ کی پرسنٹیج بنائی جاتی ہے۔ تو سیم از دا کیس ان دا رائٹس گیون بائی اللہ۔ عورتوں اور مردوں میں کسی جگہ پہ مرد کو حقوق میں فضیلت ہے، کسی جگہ عورت کو حقوق میں فضیلت۔ اگر مرد کو ہیڈ آف دا فیملی بنایا گیا تو اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کو یہ ساری رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ اس نے گھر داری کا پورا اخراجات اٹھانے ہیں، اس نے کفالت کرنی ہے اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک عورت جو ہے جو بیوی کی شکل میں ہے اور دوسری طرف ماں کی شکل میں ہے اور ایک طرف بہن ہے، ایک طرف بیٹی بھی ہے، اس کو گھر میں اتنی پاور دے دی جاتی ہے ماں بنانے کے بعد کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہاں تک کہ ایک اس کے بارے میں واقعہ تک ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لے کر آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ جس انسان کی والدہ زندہ نہ ہو تو وہ کیا کرے، کس کی خدمت کرے؟ تو انہوں نے بتایا انہیں کہ وہ اپنی خالہ کی خدمت کرے، لیکن اس بات سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ 3 بار انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اور جب انہوں نے کہا کہ لیٹس سے کہ اگر کوئی خالہ بھی نہیں ہے تو کس کی کرے، تو چوتھی بار میں انہوں نے کہا کہ آپ کے والد کی جاؤ اور جا کے خدمت کرو۔ عورت کو اس جگہ پہ دیکھا جائے تو وہ ماں کے رتبے میں باپ سے کہیں گنا اوپر چلی گئی ہے، 3 درجے اوپر چلی گئی ہے۔ تو یہاں پر دوسری طرف سے دیکھا جائے اگر ایک سائڈ پہ کم ہے تو اس سائڈ پہ اس کا رتبہ کہیں گنا زیادہ ہے۔ تو یوں کر کے کسی ایک جگہ مرد کا حصہ زیادہ ہے، کسی ایک جگہ عورت کا حصہ زیادہ ہے، اور اوور آل اگر آپ 100% کی ریشو پہ جاتے ہیں تو دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ اللہ نے حقوق کے معاملے میں دونوں کو یکساں بنایا ہے، اور یہ بات سورہ نساء کے اندر باقاعدہ طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے انفیکٹ عورت کو سٹینڈرڈ بنایا ہے حقوق کا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورت کو سٹینڈرڈ کیسے بنایا حقوق کا؟ چلیں چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں ہم انہیرنٹیج سے۔ عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کا جو ہے ایک حصہ ہے اور دو حصے جو ہیں وہ مرد کے ہیں اپنی شریعت کی جو پراپرٹی کی انہیریٹنس ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے سٹینڈرڈ عورت کو رکھا گیا ہے، سامنے عورت کو رکھا گیا ہے کہ عورت کو اتنا دیا جائے گا۔ اب وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد نے پھر کفالت کرنی ہے، اس نے پھر گھر سنبھالنا ہے، اس کے حصے میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور عورت کی ذمہ داری صرف گھر کے اندر ہے اور اس کی کفالت کرنے والا مرد ہے، تو اس لیے اس کو سٹینڈرڈ میں ایک حصہ پہلے دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد 2 حصے مرد کو دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں جیسے خون بہا ہے، خون بہا مرد کا اگر دیا جاتا ہے تو میں نے 100 تمہارا اونٹ ڈبہ ہے نہیں اس کے۔ کھایا، جتنے بھی ہیں میرے اپنے ہیں۔ یہ والا میرا ایک ہی ڈبہ ہے۔ خون بہا میں مرد کے لیے 100 اونٹ دیے جاتے ہیں اور عورت کے لیے 50 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کہنے کو اس بات کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں مرد کا اتنا بڑا خون بہا اور عورت کا اتنا تھوڑا،
تو مجھے بتائیے کہ مرد کا خون بہا آخرکار کس کو ملنا ہے؟ عورت کو نا، جو اس کی وائف ہوگی پیچھے، جو اس کی فیملی ہے. تو دیکھا جائے تو یہ تو عورت کے حق میں دیا گیا ہوا ہے، یہ عورت کو ہی اتنا بڑا حصہ ملا ہے. جبکہ اگر عورت کا خون بہا دیا جاتا ہے تو 50 اونٹ ہے، کیونکہ مرد کو وہ جا کے ملنے ہیں جو اس کا ولی ہے، جو اس کا محرم ہے، جو اس کا والی ہے، وارث ہے، اس کو ملنے. تو وہ اس لیے کم اس کو مل رہے ہیں کیونکہ وہ کفالت آلریڈی کر رہا ہے، وہ اپنے حصے کا کما سکتا ہے، مینج کر سکتا ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ نے عورت کو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ہے کسی بھی چیز کے لیے، اور عورت سے ہی سارے سٹینڈرڈ شروع ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر آگے چیزیں سیٹ ہوتی ہیں، اور بائی دا اینڈ ہر چیز کا بینیفٹ عورت کو ہی دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے عورتوں کے جو ہے رائٹس بہت زیادہ ہیں اس میں. سورہ نور کے اندر اگر ہم جائیں تو عورت کی جو ہے اس کی پردے کی بات کی گئی ہے، اس کی جو ہے عورت اور مرد دونوں کے لیے جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ کس طرح ان کو کس طرح کے پارٹنرز ملیں گے، کیسے لوگوں کو، کیسے مردوں کو کیسی عورتیں ملیں گی اور کیسی عورتوں کو کیسے مرد ملیں گے. یہ ساری چیزیں اس میں بڑی ڈیٹیل میں بیان کر دی گئی ہیں. عورت کو اسلام میں شادی کا جو رائٹ دیا گیا ہے وہ کسی مذہب میں اس طرح سے نہیں دیا گیا. کسی بھی مذہب میں عورت کو اتنی آزادی نہیں دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے اشرا پلیز ڈیئر پارٹیسپینٹس اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیے. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ ضرور مائک آن کیجئے، بٹ کوشچن نہیں ہے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ جی جی ڈسٹربنس میم کریٹ میں نہ ہو. جی سو ہم بات کر رہے تھے کہ عورت کو جو حقوق اپنے لائف پارٹنر کو چوز کرنے کے لیے دیے ہیں وہ باقی ریلیجنس میں اس طرح سے نہیں دیے گئے. باقی ریلیجنس میں عورت کی بجائے اس کی فیملی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. یس انفارچونیٹلی بینگ پارٹ آف دا انڈو پاک سوسائٹی ہمارے پاس اس رائٹ کو اتنا زیادہ ایکسرسائز نہیں کروایا جاتا، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ ہمیں رائٹ اللہ نے نہیں دیا. یہ اللہ نے ہمیں مکمل طور پہ رائٹ دیا ہے، اور مکمل طور پہ ہم اسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس وقت جب ہم میں اس کی اویئرنیس ہو. یعنی یہ اویئرنیس خالی آپ کی ویمن میں ہونا، ہماری بچیوں میں ہونا ہی ضروری نہیں ہے، ہم سے کہیں گنا زیادہ اس اویئرنیس کا ہمارے بوائز میں، ہمارے مین میں ہونا ضروری ہے. الٹیمیٹلی یہ رائٹ جو ہے انہیں ان مین نے ہی دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ نے رائٹس دے رکھے ہیں. اچھا، تو اسلام جو ہے عورت کو آزادی کہاں تک دیتا ہے؟ کوئی اس پہ اپنی رائے ظاہر کرے گا؟ سب سے بڑی آزادی تو دیکھیے شادی کے اوپر ہے. سب سے پہلے، اس سے بھی پہلے اگر ہم آ جائیں تو آپ کو ایجوکیشن میں آزادی دی گئی ہے. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سے یہ کہا ہے کہ عورت اور مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ تعلیم علم حاصل کرے. تو یہاں پر آپ کے اوپر آزادی ایجوکیشن میں سب سے پہلی دے دی گئی ہے. سب سے پہلا رائٹ آپ کو فریڈم دیا ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں. یہاں پہ اگین ہم انڈو پاک سوسائٹی کے جو ہے نا جو ہے ڈیلیما کا شکار ہے کہ یہاں پر ہمیں عورت کو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اب ود ٹائم یہ چیز گرو کر رہی ہے. لیکن اس بات کو بہت ہی طریقے سے، بہت ہی کیئرفلی آپ نے ہینڈل کرنا ہے. جیسے سالیہ نے ہمیں ابھی کہا کہ چیزوں کو طریقے سے ایک حد میں رہ کر کرنا ہے. جو حدیں، جو دائرے ہمارے لیے ہمارے نبی پاک اور ہمارے اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے بتائے ان کے مطابق چلنا ہے. سو جو اسلام میں عورتوں کو حقوق ہے وہ سب سے پہلے اگر ہم آ جائے تو میرج کی طرف دیکھیں. اللہ کہتا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے چوز کر سکتی ہے اپنا پارٹنر. اگر اسے نہیں پسند تو وہ اس پارٹنر سے دور ہو سکتی ہے. اپنی پسند اور اپنی مرضی کا پارٹنر چوز کرنا اس کا حق ہے. اور اگر لڑکی ان میرڈ ہے تو ہاں اس کو یہ لازم ہے کہ وہ پرمیشن لے اپنے ولی سے. ولی یعنی کہ اس کے والد یا اس کے اوپر جو کوئی اس کا محرم، اس کا بڑا بھائی یا جو بھی اس کی والدہ ہے، ان کی پرمیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. ہاں اگر عورت ڈیورس ہو چکی ہے
تو پھر اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ ولی کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے لیے لائف پارٹنر چوز کر سکتی ہے. لائف پارٹنر چوز کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے. یہ شرائط ہیں کہ جس کو آپ دیکھیں اور پھر کریں. لائف پارٹنر چوز کرنے کے لیے ہمارے ہاں مٹیریلسٹک اپروچ ہے ایک، جس میں ہم پیسہ بھی دیکھتے ہیں، جس میں ہم شکل و صورت کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. انفارچونیٹلی آپ کی شکل و صورت کسی کام نہیں آئے گی اگر آپ کے اندر آپ کا دل، آپ کی روح جو ہے وہ پیور نہیں ہے اور وہ دین کے مطابق نہیں ہے. جہاں پہ دین کے مطابق زندگی ہوتی ہے وہی زندگی بہترین گزرتی ہے. سورہ النساء میں اللہ کہتا ہے O mankind, be dutiful to your Lord who created you from a single soul and from it created its mate of same kind, and from them twain has spread a multitude of men and women. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد جو ہیں ان کو اپنی ذمہ داری بھولنی نہیں چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں کو ایک ہی جیسی سول جو ہے، ایک ہی جیسی روح بخشی گئی ہے، دونوں کو ایک ہی چیز سے پیدا کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت جو ہے مرد کی پسلی سے ہے، تو اس کو اس طریقے سے جو ہے ٹریٹ کرو کہ وہ ٹوٹے نہ، یعنی کہ اس پہ زیادہ سختی بھی نہ کرو کہ وہ اکڑے اور ٹوٹ جائے، اور اتنی بھی نرمی نہ کرو کہ وہ تمہارے اپنی حدیں بھول جائے. تو یہاں پر اس آیت میں سورہ نساء کی 4 آیت ہے جو ہے، اس میں یہ بیان کیا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ آپ ایک سول ہیں، آپ ایک ہی روح کا حصہ ہیں جس سے آپ کا اللہ نے جوڑا تخلیق کیا ہے. سورہ الاعراف میں بھی آیت نمبر 189 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں، وہ اسی بات کے اوپر اس میں بھی زور دے رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے اللہ کا بنایا ہوا رشتہ جو ہے وہ کتنا پاک اور بہترین ہے. اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ He is the God who did create you from a single soul and therefrom did create his mate that he might dwell with her in love. اب دیکھیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ might dwell with her in love. یہاں پر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کریں، کہ آپ کا جس سے جوڑا کریٹ کیا گیا ہے وہ آپ کو ایک سنگل سول سے کریٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ دو علیحدہ علیحدہ اللہ نے آپ کے جوڑے علیحدہ سے نہیں بنائے ہیں، آپ کو ایک ہی جوڑا بنا کر اللہ نے اس کائنات میں دیا ہے، بھیجا ہے، اور اس جوڑے سے آپ کا جو بنا ہے آپ کو اس سے محبت کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ہمارے اگین انڈو پاک کی جو ایک عجیب سی روایات میں سے ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، تو یہاں پہ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے اس میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس معاملے میں کہی ہے کہ عورت کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اور ایون قرآن میں بھی آپ کے بارے اس میں بہت سختی سے کہا گیا کہ اس کو عورت کے ساتھ مسٹریٹ نہ کیا جائے. The best property a man can have is a remembering tongue about Allah, a grateful heart, and a believing wife who helps him in his faith. دیکھیے کتنی بڑی بات کہی ہے، کتنی اہم بات بتا دی گئی ہے کہ عورت کا کتنا بڑا درجہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہمیں بتایا کہ ہے. اگر وہ ایک بیوی ہے اور ایک بلیونگ وائف ہے تو ایک آدمی کے پاس اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. ایک اچھی بہترین زبان جو اللہ کا ذکر کرے، ایک شکر گزار دل، اور ایک ایمان والی بیوی. یہ 3 بڑی نعمتوں میں عورت کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے، باقی 2 نعمتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اس کے بعد دوبارہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی جو ہے کموڈٹیز میں سے بیسٹ کموڈٹی جو ہے وہ ایک ورچوئس وائف ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک آپ کی نیک بیوی جو ہے وہ ایک مرد کو جنت میں لے جانے والوں میں سے ہوگی. اور اسی طرح یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک عورت 3 مردوں کو دوزخ میں بھی لے کے جائے گی. کوئی بتا سکتا ہے ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہوگی کہ عورت 3 مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی اپنے ساتھ کھینچ کے؟ Anyone has any idea? Heard about it?
अपने महरमों को लेके जाएगी ना, फादर, भाई, शौहर और बेटा। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई गलत काम कर रही है और उनकी तरफ से रोक टोक नहीं हुई हाँ, तो वो गलत काम क्या हो सकता है? वो बेपर्दगी भी हो सकती है, कोई भी ऐसा काम जो जिससे दीन ने उसे मना किया है और वो सबसे पहला कर ली। इसमें, बहुत शुक्रिया सालिया, आप बहुत ही खूबसूरत बात करती हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि बेपर्दगी होना। जो औरतें बेपर्दा फिरती हैं, जिसमें अपनी जो है जीनत को कवर नहीं करती हैं, हिजाब नहीं करती हैं, अब पर्दा भी कई तरीके से होता है ना, उनके लिए सबसे पहले ये बात कही गई है कि वो अपने साथ 3 मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाएंगी, जिसमें सबसे पहले बाप, फिर भाई, फिर शौहर और आखिर में बेटा आता है। अब पर्दा करना किससे कहते हैं? पर्दा करना क्या है बेसिकली? अल-नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, say to the believing women that they are modest in their eyes and cover their private parts, and is not a cosmetology course concept to show herself and be cast edge of your mahram on my breast. अब यहाँ पर अल-नूर में अल्लाह सुब्हाना ताला ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि वो जो ईमान वाली ख़वातीन हैं, ईमान लेकर आई हैं, उन्हें चाहिए कि वो मॉडेस्ट हो जाए, यानी कि वो हम्बल हो जाएं और वो पर्दा कर लें। पहला पर्दा है अपनी आंखों में, उसके बाद पर्दा है अपने तमाम जो है जिस्म के हिस्सों को ढांप लें। उसके बाद पर्दा में ये है कि आप अगर जो है श्रृंगार करती हैं, अपने आप को तैयार करती हैं, तो वो तैयार करना दूसरों को शो ऑफ करने के लिए ना हो, वो सिर्फ आपकी ज़ात के लिए हो या आपके किसी महरम के लिए हो। और यहाँ तक कह दिया गया है कि अपने सीनों को ढक लो। ठीक है जी। अब यहाँ पर सीनों को ढकने से मराद सिर्फ इतना नहीं है कि आपने सीने जो है इतने ढक लिए कि आपकी नाक तक कवर हो गए, नहीं। यहाँ पर सीनों को ढकने का यानी ओढ़नी या जो ओढ़ लेने का हुक्म है, वो यहाँ तक है कि आपकी पिंडलियां कवर हो जाएं, आपकी लेग्स जो है, आपकी जो है शिन्स कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको कवर करने का हुक्म है। हम जो जिस इस बारे में सोचते हैं, आजकल जिस तरह एक ट्रेंड चल पड़ा है, बहुत सारी बच्चियां जो है ना हिजाब लेती हैं, लेकिन हिजाब लेने के बाद जो है उन्होंने नीचे पैंट्स पहनी है, कोई बुराई नहीं है पैंट पहनने में, लेकिन शॉर्ट टॉप्स पहन लेती हैं। अब हिजाब में ये समझ लेना कि हमने अपने बाल ढक लिए हैं, अपने अपना आधा चेहरा कवर कर लिया है, तो ये काफी है, तो ये काफी नहीं है। हिजाब में पर्दे के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप ये जाने कि पर्दे का हुक्म कहाँ तक है। और हुक्म ये है कि आपकी ओढ़नियां जो है वो आपकी पिंडलियों तक आप के आ जाए, यहाँ तक आपको ढक लिया जाए, तो आपका पर्दा पूरा होता है। और अब देखिए, पर्दा सिर्फ औरत के लिए नहीं है, पर्दा मर्द के लिए भी बराबर का है। मर्द के लिए भी महरम ना महरम है, मर्द के लिए भी आंख का पर्दा भी है और मर्द के लिए भी चेहरे का पर्दा है। ठीक है ना? तो ये पर्दा दोनों की ही तरफ है। हाँ, ये एक्सरसाइज औरत पे इसलिए ज्यादा कराया जाता है कि अल्लाह ने औरत को अट्रैक्टिव पैदा किया है, वो कशिश रखती है, इमीडिएट दूसरे की तरफ अट्रैक्ट, दूसरे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आप ये भी बात को समझिए कि सिर्फ औरत ही मर्द को अट्रैक्ट नहीं करती, औरत दूसरी औरत को भी अट्रैक्ट कर लेती है। वजह यह है कि एक औरत का एक्सपोजर लिमिटेड होता है, औरत के साथ ज्यादा रहने की वजह से हो जाता है, ये भी वजह हो जाती है। तो इसलिए अल्लाह ने ये बात के लिए औरत के पर्दे के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। और पर्दे में रहने से सबसे बड़ा बेनिफिट, जो पहला बेनिफिट मुझे ऐसा लगता है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपके अंदर एक कुदरती कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, यू आर सेफ नाउ, नाउ नोबडी इज गोइंग टू हैव अ बैड लुक ऑन यू, एंड नाउ नोबडी इज गोइंग टू पास अ बैड कमेंट ऑन यू। ये सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी सिक्योरिटी है जो आपको पर्दे के थ्रू मिलती है, और इसी चीज के लिए आपको कहा गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये पर्दा जो है, ये बहुत बड़ी आपके लिए एक नेमत है। अगर आप जानते हो
تو پردے کا حکم اس وقت آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اوپر باتیں کرنی شروع ہوئی، اور تب یہ حکم آیا کہ آپ اپنی ازواج سے کہیے کہ اپنے چہرے ڈھک لے تاکہ انہیں لوگ ایذا نہ پہنچا سکیں۔ اب کیا ہے کہ ہم شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھا سج بن کے باہر نکلیں، تو جب ہم زیادہ سج بن کے باہر نکلتے تو ظاہر ہے ہمیں زیادہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، تو کچھ اچھے ہوں گے تو کچھ برے بھی ہوں گے، تو جو اچھے ہوں گے تو شاید وہ آپ کے لیے کوئی بری بات نہ کہیں، لیکن جو برے ہوں گے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو آپ کے لیے باعث تکلیف بنتی ہے، تو ایذا تو پہنچی نا آپ کو۔ تو یہ بات کہہ دینے کا آج سے 1400 سال پہلے یہی وجہ تھی، یہی مقصد تھا کہ آپ اس تکلیف سے بچ سکیں جو لوگوں کی بری بات، برے کلمات آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو پردے کا یہ جو حکم آیا ہے یہ عورت سے اس کی نسوانیت چھیننا نہیں ہے، یہ عورت کو بند کر دینا نہیں ہے، بلکہ عورت کو سیکیورٹی دینا، کانفیڈنس دینا ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، تو پردے کی فلسفی تو ہماری سب سے بڑی یہ ہے۔ اب بات ہم پھر کرتے ہیں شادی کی طرف۔ اب اللہ نے جہاں آپ کو پیئرز میں بنایا ہے، اللہ نے آپ کو شروع سے ہی جوڑے بنا کر اوپر سے بھیجا ہے، تو آپ کو یہاں پر جیسے بات کی گئی کہ اجازت لینے کی ضرورت ہے، اپنا پسند کیا۔ یہاں پر جو لو میرج کے اوپر کانسیپٹ ہے، بڑی آج کل اس پہ بحث چلتی ہے، اور بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں، میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ مان نہیں رہے ہیں، تو ہم مجبور ہو رہے ہیں کہ ہم نہ خود سے کر لیں۔ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں۔ Let me clear one thing over here. In a hadith it is said, Prophet once said, married woman cannot marry to a man when time taken to consult mean جب اس سے اجازت لینے کا وقت دیا گیا ہو، اس سے پہلے تک ایک میرڈ جو ہے، ایک ڈیورس وومن بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اور if the girl is virgin should not be married without obtaining any permission from the wali۔ یہ کلیئر کٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک کنواری لڑکی ہے تو وہ بنا اپنے ولی کی اجازت کے شادی نہ کرے، تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنی مرضی کا لائف پارٹنر چنیں، اور آپ اپنی رائے اپنے والد کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے رکھیں، لیکن اگر وہ آپ کو اجازت نہ دیں تو آپ اس کو نہ کریں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو میرج کے اندر جہاں تک بات ہوئی حدیث کی روشنی میں، حدیث سے ساتھ ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر، Oh you who believe, you are forbidden to inherit women in against their will۔ یعنی یہ جو ہوتا ہے نا کہ عورتیں ہمیں وراثت میں مل گئی ہیں تو ہم ان سے شادی کر لیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ یہ پریکٹس چلتی تھی، جیسے کچھ ہمارے ایریاز میں قرآن کے ساتھ شادی بھی کر دینے کا رواج ہے، اس کی وجہ جائیداد کو روکنا بھی ہے۔ جیسے اگر کسی کی کوئی جھگڑا ہو گیا، اس صورت میں ان کی عورتیں جو ہیں وہ دے دی جاتی ہیں، وہ ان کی وراثت میں آ جاتی ہیں شادی کے لیے۔ اس چیز سے اللہ نے بڑی سختی سے منع کیا قرآن میں۔ And nor should you treat them with harshness۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ عورت کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں۔ That you may take away part of the dowry you have given them۔ ہاں، اگر تم انہیں طلاق دینا چاہتے ہو تو ان سے ان کی جو دیا ہوا ان کا مہر وہ واپس لے سکتے ہو، لیکن اس صورت میں اگر تم طلاق خود دے رہے ہو اپنی مرضی سے تو تم نہیں لے سکتے، لیکن اگر طلاق وہ خلا کی شکل میں لے رہی ہے تو وہ واپس آپ کو مل سکتا ہے۔ Expect when they have become guilty of open lewdness۔ ہاں، اس صورت میں بھی اگر وہ کوئی گناہ سرزد کر بیٹھتی ہیں۔ On the contrary, live with them on a footing of kindness and equity۔ یعنی اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ان کے ساتھ بہت محبت کے اور ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی گزارو۔ If you take a dislike to them,
It may be that you dislike something and Allah will bring about through it a great deal of good. ہاں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں وہ نہیں بھی پسند ہے کسی وجہ سے، کوئی ان کی عادت نہیں پسند ہے، تو تم تب بھی ان کے ساتھ رہو، اور اس صورت میں تمہیں اللہ اس سے بہترین اجر دے گا۔ تالیہ آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ یس میم، میں نے یہ کوشچن کرنا تھا. آپ نے کہا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، لیکن جو جی نیو بیٹا، آج کل کورٹ میرجز کا رواج چلا ہوا ہے، مطلب کہ لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تو پھر وہ نکاح کس طرح سے، اور ہماری بھی اس کے اوپر ہماری کوئی مطلب ریسٹرکشنز کیوں نہیں ہے؟ دیکھو بالغ کو اللہ نے اجازت دی ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن پسندیدہ فعل نہیں ہے یہ ناپسندیدہ فعل میں سے ہے، ان لافل نہیں ہے، اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن ناپسندیدہ کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ولی کے بغیر یہ شادی نہیں ہو۔ تو شادی آپ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو خدا نہ خاصا کوئی بچی آرفن ہے، تو آرفن کا ولی کوئی بھی نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو بچی یتیم ہے اس کا ولی نہیں ہے۔ اب تو لونڈیوں کا رواج نہیں رہا نا، پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھی اس کا رواج تھا۔ البخاری کے اندر بھی اس کے بارے میں سلیو گرلز کے بارے میں کہا بھی گیا ہے، حدیث بھی ہے، if a man has a slave girl then he should give her a good education and teach her good manners, then set her free and marry her if you want to, then there is a double reward for that person۔ دیکھو اب یہاں پر دیکھو ایک جو آپ نے پالے ہوئی بھی ہے اس کے بھی فرق آ جاتا ہے نا۔ اب اس کا تو کوئی ولی نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، وہ کس سے اجازت لے گی؟ تو اس کو تو جس نے پالا ہوگا، اپنے پاس رکھا ہوگا، وہ چاہے تو اسے شادی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ محرم تو نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح بنتا ہے، جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو اس کو پڑھا لکھا کر آزاد کر دے، یا پڑھا لکھا کر کسی اور کے ساتھ شادی کر دے۔ لیکن میں یہاں پھر بتا دوں، اس کی اجازت اس لڑکی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا محرم نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا ولی نہیں ہے، بٹ اس نے اس کو پالا پوسا ہے، اس کی پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، اس کو اچھا سکھایا ہے، اچھی تعلیم دی ہے، تو وہ اس کے جو ہے اللہ کی طرف سے اجر کا حقدار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے پاس یہاں تک ہمیں آ گیا حساب، پتہ چل گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ شادی کریں، اور کس طرح سے اپنی بیویوں کو رکھنے کا حکم آیا ہے کہ ان کے ساتھ سختی نہ کریں، ان کے ساتھ آپ کسی قسم کی برائی نہ کریں۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جوڑے ہمارے لیے دیکھو کیسے بنتے ہیں، جیسے بار بار النساء میں کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگ پیئرز میں ہیں اور ایک ہی سول سے تخلیق ہوئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں اس بات کی ہمیں شہادت ملے گی سورہ نور سے۔ کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے مومن بیوی ہے، منافق کے لیے منافق بیوی ہے، ایک زانی کے لیے زانی بیوی ہے، ایک زانی عورت کے لیے زانی مرد ہے، ایک نیک عورت کے لیے نیک مرد ہے، اور ایک نیک آدمی کے لیے نیک عورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے آپ کے جوڑے اس طرح بنائے ہیں، آپ کو ویسی خصوصیات کی حامل بیویاں بھی ملیں گی اور ویسی خصوصیات کے حامل مرد بھی ملیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں زندگی میں کئی ایسے واقعات نظر آتے ہیں جہاں پہ ہمیں ایسی چیزیں لگتا ہے کہ یہ کیسا جوڑا بن گیا ہے، اس میں تو ایک بندہ جو ہے ایک پارٹنر بہت اچھا ہے اور دوسرا اس کے بالکل اگینسٹ ہے، وہاں ہوتی ہے آپ کی آزمائش۔ جیسے ابھی میں نے آپ سے یہ ذکر کیا ہے، آپ کی جو ہے چوتھی 19 سورہ کے اندر جو ہے یہ چوتھی آیت ہے، اس میں جس میں کہا جا رہا ہے کہ it may be that you dislike something and Allah will bring you through it a great deal of good۔ اگر آپ کو اپنے لائف پارٹنر میں کوئی چیز نہیں پسند ہے، آپ کو نہیں اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو آپ اپنے لیے اللہ کے ہاں سے کچھ بہتر اجر کماتے ہیں، یہ آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس مکمل حق ہے کہ آپ چاہیں تو اس رشتے کو ترک کر سکتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے زندہ مثال ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کرائی تھی اپنے ہی ایک آزاد کیے ہوئے غلام کے ساتھ۔
جن کے ساتھ ان کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی تو کر لی لیکن وہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی، اور جس کے بعد انہوں نے ان سے طلاق لے لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور بعد میں جب یہ طلاق کے بعد ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر شادی کر لی، تو یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ اگر آپ کے ساتھ شادی کر دی گئی ہے کسی کی اور آپ کو کسی بھی وجہ سے وہ پسند نہیں ہے، تو آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اس کے باوجود بھی رہتے ہیں، ناپسند ہونے کے باوجود بھی، تو پھر آپ کے لیے اس سے بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے آپ کو دونوں راستے دیے ہیں، آپ دونوں راستوں میں سے جو چاہے پسند کر سکتی ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ نہیں روکا گیا. اسی طرح 187 آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، اس میں کہتے ہیں they your wives are your garments and you are a garment of them. یہاں پر جو ہمارے ہاں عام طور پہ جو نا بیویوں کے اوپر بڑے مذاق بنائے گئے ہوتے ہیں، لطیفے بنائے گئے ہوتے ہیں، اس میں بار بار بتایا گیا ہوتا ہے کہ جی عورت جو ہے نا وہ بڑی ایسی چیز ہے جو مرد کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتی ہے یا وہ ہنسی مذاق یا تمسخر کی چیز ہے. تو یہاں پر سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس بنایا گیا ہے. اب یہاں پر یہ بات کہنے کا کیا مقصد ہے؟ لباس کیا کرتا ہے؟ ہمیں ڈھکتا ہے، ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، ہمارے عیب چھپا لیتا ہے. ہمارا جسم میں کہیں کوئی زخم ہے، کوئی عیب ہے، تو ہمارا لباس اس کا رازدار ہوتا ہے، وہ کھولنے نہیں دیتا ہمارے عیب کو. تو ہمارا لائف پارٹنر بھی ہمارا رازدار ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، ہمیں ڈھک لے، ہمیں چھپا لے، کسی کے سامنے عیاں نہ کرے ہماری خامیوں کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہ گارمنٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور اگر لباس گندا کر دیں گے تو کس کی بے عزتی ہے؟ جس نے وہ لباس پہنا ہوگا. اگر ایک مرد اپنا لباس گندا کر کے دنیا کو دکھائے گا تو بے عزتی اس مرد کی ہے. یا عورت کہیں بیٹھ کے اپنے مرد کی برائی کرے گی، اپنے لباس کو گندا کر کے دکھائے گی، تو بے عزتی عورت کی ہے، اس مرد کی بے عزتی نہیں ہے، کیونکہ وہ لباس تو پہننے والے کا گندا ہے نا. تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ بے سلیقہ ہے، اسی لیے اس نے اپنا گندا لباس جو ہے صاف نہیں رکھ پائے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ نے being a garment of each other، ایک دوسرے کے پردے کو رکھنا ہے، ایک دوسرے کے حجاب کو برقرار رکھنا ہے، دوسرے کے سامنے کسی کو کھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک جگہ پہ women are the twin halves of men. The Quran emphasizes the essential unity of men and women in a most beautiful simile. یہ چیز جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ اس بات کی تائید کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورتیں جو ہیں مین کا جسے ہم کہتے ہیں بیٹر ہافز ہیں، ان کے ہاف ہیں. آپ کو پتہ ہے شادی کو نصف ایمان کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت مرد کا ایمان بچا لیتی ہے. تو اگر عورت اچھی ہے تو ایمان بچاتی ہے، اور عورت کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے یہ کہ اس نے اپنے مرد کی بھروسے کی حفاظت کرنی ہے. وہ اس آدمی کی پوری طرح ملکیت ہے اور اس کا بھروسہ اس پہ رکھا ہے، تو اس نے اپنی حفاظت نہیں کرنی، بیسیکلی اپنے مرد کے بھروسے کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور عورت کو اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا رائٹ دے دیا گیا ہے جو کسی دوسرے ریلیجن میں نہیں دیا گیا ہے. اور اللہ نے مرد کا سکون عورت میں رکھا ہے. آپ دیکھیے عورت میں کے پیروں میں اللہ نے ماں کی شکل میں جنت رکھ دی ہے، بیوی کی شکل میں مرد کا سکون رکھ دیا ہے، اس کا کمفرٹ اس کی بیوی میں ہے. اچھا اب آپ لباس اگر آپ کا کمفرٹیبل نہ ہو تو آپ تنگ ہو جاتے ہیں نا. تو ہم کمفرٹیبل لباس پہنتے ہیں تو ہم کمفرٹ اسی لیے پہنتے ہیں کہ ہمیں کمفرٹ ملے. تو ایک بیوی اور ایک شوہر بھی ایک دوسرے کی کمفرٹ میں ہوتے ہیں، لیکن مین کو کمفرٹ زیادہ چاہیے ہوتا ہے. سوال یہ کہ کیوں مین کو کمفرٹ زیادہ چاہیے؟ اٹس بیکاز دے ہیو ٹو گو ٹو دا آؤٹر ورلڈ، دے ہیو ٹو فیس a lot of hardship. They have to earn for the wife, they have to earn for their children, they have to earn for their parents. اور وہ ارننگ کرنے میں جو ہارڈ شپ فیس کرتے ہیں وہ عورت، اس کے ماں باپ، اس کے بچے نہیں جانتے.
اور وہ سب ہارڈشپ فیس کرنے کے بعد جو کچھ کما کے وہ رات کو لوٹتا ہے تو وہ پھر مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ اپنے تمام فیملی کے جب ان کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اور وہ پورے دن کی جو تھکاوٹ ہے اس کو سکون دینے کے لیے عورت کا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت ضروری ہے. اگر گھر میں مرد آئے تھکا ہارا اور عورت آگے سے اس کے ساتھ بدسلوکی کرے اور یا اپنے پورے دن کی شکایتوں کا پلڑا کھول کے بیٹھ جائے تو کیا ہوگا کہ مرد بے سکون ہو جائے گا اور عورت کے گھر کا نظام بگڑے گا اور آخر میں تنگ عورت ہوگی. تو یہاں اس لیے عورت کے اندر اللہ نے کمفرٹ رکھا ہے. یہاں عورت میں سکون دینا ہے مرد کو. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ عورت سکون دینے والی ہے. مرد کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں اللہ نے رکھی. اور جب مرد کو اللہ کی طرف سے عورت بہترین ملی ہو اور وہ اسے سکون دے گا تو کیوں نہ اس گھر میں سکون کے ساتھ برکت بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں یہ فرمایا ہے. یہاں پر 21ویں آیت ہے اور 30ویں پارے میں ہے. یہ کہتے ہیں and among his signs is this that he has created for you mates among yourselves and you may dwell in tranquility with them and he has put love and mercy between you. Verily in that are signs for those who reflect. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تم لوگوں کو جوڑوں میں تخلیق کیا ہے تم دونوں کے لیے اور اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم دونوں ایک دوسرے میں سکون تلاش کر سکو. کیسے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ کر. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ریفلیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو سوچتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. جب آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو کبھی پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہے کس چیز میں آپ کو سکون ملے گا. پھر آپ باہر ڈھونڈتے پھریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ یہ کہا ہے کہ مرد کے لیے جو ہے نا بہترین جو ٹریجر ہے وہ اس کی بیوی ہے, اس کی پاک باز بیوی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے عورت کی کتنی بڑی درجات میں آتی جا رہی ہے. عورت کو اللہ نے کتنا بڑا حق دیا. نبی پاک سبحانہ مطلب کتنی بار 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 یہ بات کہتے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو کس طریقے سے رکھیں اور ان کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ جو ہے محبت کا رویہ اختیار کریں. ایک جگہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ fear Allah in respect of women and the best of you are they who behave best to their wife. دیکھیں کتنا بڑا حق دے دیا کہ عورت کے ساتھ جو بہترین سلوک کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ وہی بہترین آدمی کہلائے گا. آپ کو یہ نہیں کہ اگر آپ صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں دین کے تمام معاملات کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس پہ بہترین ہو جائیں گے, متقی بن جائیں گے, عابد بن جائیں گے, زاہد بن جائیں گے. نہیں, یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کی عزت کیجیے اور آپ میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے. تو دیکھیں عورت کی کتنی بڑی عزت ہے, کتنا بڑا حق اللہ رب العزت نے دیا ہے. بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کہتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر اس بات کو ہم نے پہنچانا ہے, ہم نے سمجھنا ہے کہ عورتوں کے حقوق کتنے بڑے ہیں, کتنے زیادہ ہیں, ان کی سوسائٹی میں کتنا بڑا رتبہ ہے, کتنا بڑا درجہ ہے. یہ بات ہم نے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم تھوڑی سی بات کو اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سورہ نساء جو ہے یہاں پر اس میں یہ بات کی ہے حقوق کے بارے میں. اسی طرح سورہ حجرات میں بھی ہمارے لیے 7 باتیں کہی گئی ہیں. اس کی فلسفی میں 7 تھنگز ہمارے ساتھ ڈسکس اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں. وہ 7 چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں بیسیکلی, وہ ہیں دونوں مردوں اور عورتوں کے لیے ایکولی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی مرد عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, عورتیں عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کی دل آزاری کا باعث بنتی ہیں اور اس دل آزاری میں رشتے خراب ہو جاتے ہیں. دوسری چیز جس سے منع کیا ہے دونوں کو برابری پہ کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے, تجسس نہ کریں, ایک دوسرے کے پیچھے جاسوسی نہ کریں, یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی یہاں پہ میں پھر کہوں گی کہ انڈو پاک میں بہت ہے, لیکن عورت کی فطرت میں بھی تجسس ہے. ٹھیک ہے, عورت کی فطرت میں بھی تجسس ہے
छोटी छोटी चीजों के बारे में जो है ना फौरी तौर पे वो तो में लग जाती कि अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस चक्कर में जानने में जरूरत से ज्यादा जो है किसी की जिंदगी में दखल देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आप किसी की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। और ऐसा भी होता है कि जब आप दखल करते हैं तो फिर आप उसकी किसी पर्दे के जो उसने पर्दा रखा है आप वो खोलने बैठ जाते हैं, तो इसलिए भी मना किया गया है। मर्दों में भी ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं, वो भी किसी के टो में लग जाते हैं तो ये चीज करते हैं, तो दोनों के लिए यकसा तौर पे मना किया गया है कि दूसरे की तजस्सुस में ना करें। तीसरी बात ये कि बदगुमानी ना करें, खास तौर पे औरतें शक में बहुत पड़ जाती हैं, शक में पड़ के बदगुमानी करती हैं। छोटा सा जेस्चर होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर जो है ना बदगुमान हो जाती हैं। बदगुमानी मर्द भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें भी सारी करती हैं, पर क्योंकि हमारी औरतें, मैं कहूंगी कि हमारी बच्चियां, हमारी औरतें मासूम है, इस तरह की ट्रेनिंग नहीं उन्हें मिली, ऐसी तालीमात नहीं मिली हैं, उनका दिमाग इतना वसी नहीं किया गया, सोच इतनी वसी नहीं की गई, जिसकी वजह से वो बदगुमानी में बहुत जल्दी पड़ जाती है, शक में पड़ जाती हैं। तो बदगुमानी से रोका गया है, मना किया गया है दोनों के लिए, क्योंकि जहां बदगुमानी आती है वहां रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती हैं। यहाँ पर बदगुमानी की वजह से आप बहुत सारी और चीजें भी शुरू हो जाती हैं, अगली चीज में पड़ जाती हैं। जब आप बदगुमानी में आते हैं तो जिस चीज से फिर अगली चीज में मना किया गया अल्लाह ताला ने कि ताना ना दें एक दूसरे को, आप बदगुमान होते हैं ना, इनडायरेक्ट तरीके से ताने देने लग जाते हैं। फिर जो उनके अंदर किसी के सामने ऐब होता है ना, उस ऐब को उसके दूसरों के सामने बुरे अंदाज में पेश करके उसको शर्मिंदा करते हैं। तो ये दोनों तरफ करना गलत है। इस चीज से खुद को बाज रहने के लिए सूरह हुजरात में औरतों और मर्दों को बराबर कहा गया है, गीबत से मना किया गया है। अब गीबत क्या है? किसी की कोई बुराई जो उसमें एग्जिस्टिंग है वो उसकी पीठ पे करना, किसी बुराई को उसके मुंह पे बैठकर बुरे अंदाज में पेश कर देना ताना देना है, और उसकी पीठ पे बात करना उसकी गीबत है। हाँ, अगर आप उसकी बुराई की इस्तेलाह करना चाहते हैं तो वो आप उसके मुंह पे बैठकर तन्हाई में करें और मोहब्बत से करें कि जिससे उसको बात समझ आ जाए। छठी चीज जिससे मना किया गया, दैट इज कॉल्ड तोहमतबाजी, यानी उस पे इल्जाम ना लगाया जाए। ये पर्टिकुलरली जिना के जुमरे में, खास तौर पे जिना के जुमरे में कहा गया है। जिना एक्चुअली इलेजिटिमेट रिलेशनशिप है जो मर्दों और औरतों के बीच में डेवलप होता है। अब इसमें मैरिड आदमी भी और औरतें भी इलेजिटिमेट रिलेशनशिप बना सकते हैं, और इसमें अनमैरिड भी बना सकते हैं। दोनों के लिए सजाएं मुख्तलिफ हैं। जो अनमैरिड है और वो ज़िना में पड़ जाते हैं और उसके 4 गवाह चाहिए हैं। 4 गवाहों के बगैर अगर आप किसी को कहते हैं कि ये ज़िना कर रहा है तो ये तोहमत है। इस तोहमत से बाज रहने के लिए कहा गया है। और आपके पास 4 गवाह हैं, अगर अनमैरिड है तो फिर उसके लिए संसार करने का हुक्म है कि उनको ज़मीन में आधा गाड़ कर पत्थरों से इतना मारा जाए कि उनकी जान निकल जाए। और मर्द और औरत अगर वो मैरिड हैं और वो फिर इस गुनाह में मुर्तकिब होते हैं तो उनको 100 कोड़े मारने का हुक्म है। ठीक है जी। और सातवीं चीज जो सूरह अल हुजरात में दोनों मर्दों और औरतों के लिए बराबर कहा गया है, वो ये कहा गया है कि दोनों को बुरे नामों से ना पुकारा जाए, बुरे अलकाब से ना पुकारा जाए। और ये जो चीजें हैं ना जो सूरह अल हुजरात में, इन जो ये तमाम आयात है ना, इन्हें सरीह आयात कहते हैं। सरीह आयात वो आयात होती हैं जिनका कोई दूसरा मीनिंग नहीं होता। ये 100% उसी मीनिंग में होती हैं जिसमें आपको दिया गया है। इनका एक ही मतलब होता है, दूसरा कोई इनका मतलब नहीं होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीजों का है। अब है कि औरत का लिबरली हम देखें तो उनके और क्या हकूक हैं, सोशल राइट्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, कोई आप में से किसी को आइडिया है कि हमारे सोशल राइट्स भी कोई हैं, कुछ हैं या नहीं हैं? और हमारे इन सोशल राइट्स का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है? किसी को कोई इस बारे में इल्म है? कोई अपनी नॉलेज शेयर कर सकेगा हमारे साथ?
آج کل ایک تحریک چل رہی ہے میرا جسم میری مرضی کی. یہ ایک ایسی تحریک ہے جو کہ ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی کے اوپر لے کر آنے کی ہے. اسے فیمنزم کے اوپر جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کے پلیٹ فارم پہ. انفارچونیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہی یہ کہہ دیا ہے کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے کہ ہم سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہے. کیا آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں؟ ناممکن ہے یہ. کیا آپ مرضی سے جاگ سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. آپ لاکھ نیت کر کے اٹھیں کہ جی آج صبح میں نے 7 بجے اٹھنا ہے، اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی نا تو آپ نہیں اٹھ پائیں گے. تو یہاں پر یہ ثابت کرتا ہے اللہ رب العزت کہ میں مالک ہوں تمہاری ہر چیز کا. تو اللہ کی جو ہے ہمارے جسم پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری چیزوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہر چیز ہمارے رب کی ہے، وہی ہمارا مالک ہے. ہماری چیز جس پہ اختیار ہے وہ اپنے ایمان کو قائم رکھنے پہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو صحیح چن کر چل سکیں. یہ ہمارا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہم پہ بہت سارے امپیکٹ کرتی ہیں. ریزن از دیٹ وی آر فار اوے فرام آور ریلیجن. جب ہم ریلیجن کے اوپر نہیں فالو کرتے، ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. پھر ہمیں جو سوشل چیزیں جو ہیں، جو ہماری سوسائٹی ہے، آس پاس کی جو کمپنی ہے، وہ ہم پہ بیڈ امپیکٹ کریٹ کرنے لگ جاتی ہے. اب وہ جو بیڈ امپیکٹ ہے وہ اس میں تو یہ کیا فرق پڑتا ہے بھائی، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے کر لو، اس سے کیا فرق پڑے گا، تھوڑا سا کر لو گے تو کیا ہو جائے گا. بچیاں آتی ہیں یونیورسٹی میں، گھروں سے آتی حجاب لے کر، باقاعدہ طور پہ خود کو بڑے اچھے سے کور کر کے یونیورسٹی میں آ کے حجاب سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں. ان کی کمپنی والی جو ہے بچیاں دوسری ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ تم کیسے پھر رہی ہو، اتنی دقیانوسی لگ رہی ہو، اتارو، تم اپنے آپ کو بہتر لگاؤ، دنیا کہاں کی کہاں نکل گئی، چاند پر پہنچ گئے ہیں، تم ابھی تک وہیں پہ پرانی زندگی گزار رہی ہو. دس از ناٹ دا ٹروتھ. یہ پرانی زندگی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ایک شو پیس بنا کے باہر نکل رہی. یہ ہے امپیکٹ جو آپ کی سوسائٹی کے ایشوز کا ہے. آپ سوشل سسٹم میں رہتے ہیں، پیئر پریشر بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. اور یہ پیئر پریشر ہم اس وقت فیس کرتے ہیں جب ہم اندر سے ویک ہوتے ہیں، جب ہمارے اندر جو ہمارے دین کی جڑیں ہیں نا وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا چیزیں بہتر بنائی ہیں. ہم جب جانتے ہی نہیں ہے تو ہم پہ یہ پیئر پریشر بڑا اسٹرانگ افیکٹ کرتا ہے. اس پیئر پریشر کو ہینڈل کرنا، یس اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ اٹ از ناٹ امپاسبل. یہ تبھی آپ کر پائیں گے جب آپ کے اندر ایمان پختہ ہوگا، اور وہ تب پختہ ہوگا جب آپ کی نالج اتنی ہوگی. اور آپ جب خود اپنے پختہ ایمان پہ ہوں گے تو ایک وقت آئے گا یہ پیئر پریشر ختم ہو جائے گا. اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو آپ کے ساتھ والے ہیں وہ بھی آپ کو فالو کرنے لگ جائیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اس وجہ سے ڈپریشن بھی فیس کرنا پڑتا ہے. بہت ساری باتوں میں آپ کو ڈپریشن فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے گھر میں ماحول کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے. اب maybe it can be a little controversial for you. In my experience and observation, I have seen کہ جو ہمارے کے پی کے والی سائڈ ہے یا ہماری پنجاب میں بھی جو ہیں جو بیکورڈ ایریاز ہیں، لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں، یہاں پہ بچیوں کو پردے کے اوپر جو ہے نا بڑا زور دیا جاتا ہے، سر ڈھک کے نکلو، منہ ڈھک کے نکلو. لیکن جیسے ہی وہ اپنے علاقوں سے دور آتی ہیں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. بیسیکلی وہ جو پردہ وہاں پہ انہیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے، I have observed they have learned it as a culture, not as a part of the religion. وہ اپنے کلچر کا پارٹ اسے بنا کر فالو کر رہے ہوتے ہیں. ریلیجن کا پارٹ بنا کر اگر وہ فالو کر رہے ہوتے، بچپن سے ایک چیز انہیں بات اچھے طریقے سے ریلیجیس پوائنٹ سے سکھائی گئی ہوتی، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ دوسرے جب کلچر میں آئیں تو وہ اپنی اس ساری چیزوں کو ترک کر دیں. سائیکولوجیکلی اینڈ سائنٹیفکلی ایک بچہ 5 سال کی عمر تک جس تربیت کا حصے میں رہتا ہے وہ تربیت اس کے اندر سے ساری زندگی نہیں نکل سکتی. اگر ایک 5 سال کے عمر تک بچہ اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھ رہا ہے
کہ وہ پردہ ان کے گھر میں ہے، تو وہ پردہ اگر کلچر کا حصہ ہے تو وہ کلچر کے حصے کی طرح ہی کو لے کے چلے گا، لیکن اگر وہ پردہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہے تو وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہی لے کے چلے گا، اور پھر وہ کسی یورپ کے ملک میں چلا جائے یا کسی بھی ایسی کنٹری میں چلا جائے جہاں کوئی پردہ نہیں ہے، وہ وہاں جا کے بھی فالو کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی میری آبزرویشن کے مطابق یہ کلچرلی وہ فالو کرتے آتے ہیں، جس کی وجہ سے جیسے ہی کلچرل شفٹ آتا ہے یا کہیں کلچرل چینج آتا ہے وہ فوری طور پہ اس کو ترک کر دیتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات کریں کہ عورتوں کے اوپر منی مینجمنٹ کے اوپر بھی آتے ہیں ایشوز، عورتوں کے اوپر بزنس کرنے کے اوپر بھی کئی جگہوں پہ آتے ہیں سوالات کہ عورت کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہتر ہے کہ اپنے گھر میں رہے. تو اب اگر اس نے بزنس کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو گھر سے باہر نکلنا تو اسے پڑے گا. تو کیا یہ غلط ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ غلط نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی سب سے بڑی مثال تھی. انہوں نے اپنے لیے اس دور میں اویلیبلٹی یہ تھی کہ جو ہے آپ کی جو خواتین کو لانڈیاں جو ہے رکھنے کی اویلیبلٹی تھی، غلام رکھنے کی اویلیبلٹی تھی. اب کے دور میں یہ اویلیبلٹی نہیں ہے. تو یہاں پر تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کس طریقے سے آپ نے پردے میں رہتے ہوئے تمام چیزیں کرنی ہے، آپ اپنے کاروبار کو چلا سکتے ہیں. آپ کو ایک مرد سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یعنی زیادہ نرمی سے پیش نہیں آنا، اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے لیکن نرمی سے نہیں. یہ اس لیے تاکہ وہ دلوں میں کوئی چیز نہ رکھے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ایسے بات کرو سختی سے کہ سامنے والے کے دل میں بیماری نہ پیدا ہو جائے. لفظ بیماری استعمال کیا گیا ہے. یہ بیماری کا لفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی غلط گمان نہ پیدا ہو جائے، وہ کہیں تمہارے لیے کوئی غلط رائے نہ بنا لے، غلط خیال نہ پیدا کر لے. تو آپ کے بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ سامنے والے کو پتا ہو کہ اس نے اس حد سے آگے نہیں آپ کے ساتھ بڑھنا. تو یہاں پر رہتے ہوئے آپ اپنا کام کر سکتی ہیں، سوشلی آپ اپنے بزنس رن کر سکتی ہیں. اب ہے منی مینجمنٹ اف یو آر ناٹ بینگ ان اینی سارٹ آف بزنس. عورت کا کام ہے گھر کو چلانا، مرد کا کام ہے اس کی کفالت کرنا اور تمام اخراجات پرووائڈ کرنا. صحابہ اکرام کی جو بیویاں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواجات تھیں، ان سب کے پاس کیا بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے؟ نہیں. اس کے باوجود بھی وہ گھرداری بہت اچھے طریقے سے چلاتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں قناعت تھی، وہ کنٹینٹڈ تھیں. ان کو ضروریات زندگی جو بہت ضروری ہے ان میں اپنی چیزوں کو پورا کرنا آتا تھا. اپنی زندگی کی لگژریز کی طرف وہ نہیں جاتی تھی. اس وجہ سے ان کی منی مینجمنٹ بڑی بہترین تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت شوقین تھی سجنے سنورنے کی، اور کئی بار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ مجھے جو ہے نا آپ زیادہ خرچہ دیا کریں، اس خرچے میں اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. اور ایک روز انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ انہیں سمجھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ آپ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ اپنی اخراجات کو چلانے کے لیے کوئی کاروبار شروع کر لیجیے، نہ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایکسٹرا خرچے کے لیے زور ڈالیں. تو جہاں آپ اپنے شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ واضح مثال ہے یہاں سے کہ آپ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ایکسٹرا کام کر سکتی ہیں، لیکن اس ایکسٹرا کام میں اپنی گھر داری کو، اپنے رشتے کو نگلیکٹ نہیں کرنا. اپنے یہاں پہ مینجمنٹ اپنی پوری لائف کی کرنی ہے. آج کل تو اتنا بڑا ریولوشن آ چکا ہے، آپ ورک فرام ہوم کر سکتی ہیں، ای کامرس آ چکا ہے، ای کامرس کے تھرو آپ بیٹھے بیٹھے گھر میں ہی سارے کام کر سکتی ہیں. تو آج کل تو عورتوں کے لیے بڑی ملٹیپل پلیٹ فارمز بن چکے ہیں، فری لانسنگ کا کام اتنا آ چکا ہے.
जिसके थ्रू आप बैठ के घर से कमा सकती हैं, एक्स्ट्रा अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, या फिर अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए। अब मजे की बात आपको एक और बताती हूँ, यहाँ पर जहाँ आप अपने शौहर की जिम्मेदारी में उनका हाथ बटाती हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि आप अपने शौहर पर एहसान कर रही हैं। देखिए कितना बड़ा आपको अगेन अल्लाह ने कह दिया है। ये नहीं है कि आपने अगर जिम्मेदारी बटाई है तो आपका फर्ज था। यहाँ आपको कहा गया कि आपने एहसान किया है अपने शौहर को ऊपर, कि ये उसका काम था, उसका फर्ज था कि उसने आपकी जिम्मेदारी करनी है, लेकिन आप उसका बोझ बांट रही हैं, तो आप एहसान कर रही हैं। इसके लिए उसको शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं होता तो आपने जबरदस्ती से बावर नहीं कराना, आपने प्यार मोहब्बत से अपने रिश्ते को चलाना है। यही सबसे बड़ी आपकी खूबी है। हकूक आपको अल्लाह ने सब दी है, लेकिन जहाँ आप सब्र करती हैं उसका अजर भी उसके लिए आपके लिए उन्होंने दे दिया। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की आपको मिसाल देती हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो कुआं खोदने के काम को करते थे, और ये कोई बहुत बड़ी उजरत वाला काम नहीं था। इस वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज्यादातर जिंदगी जो है ना गुर्बत में गुजारी थी। अब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, लाडली थी, शहजादी है, जन्नत की सरदारों में से हैं, तो उनको घर में चक्की तक पीसनी पड़ती थी। आटा बनाने के लिए वो चक्की चलाती थी, और यहाँ तक कि चक्की चलाते चलाते उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। तो एक रोज उन्होंने घर के तमाम कामों से और इन चीजों से परेशान होकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाइश की कि आप मेरे लिए एक बांदी का इंतजाम कर दीजिए। एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, खामोश रहे। दूसरी बार सुना तो भी खामोश रहे। तीसरी बार जब उन्होंने फरमाइश की तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम अपने बाप से कहो कि वो तुम्हें एक अदद लौंडी दे दे। अब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लेकर आई और उनसे सारा माजरा कह दिया। तो आपको मालूम है कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसके जवाब में क्या चीज कही। उन्होंने उन्हें 3 तस्बीहात दी, जिन्हें तस्बीहात ज़हरा भी कहते हैं, जिन्हें हम हर नमाज के बाद अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो, तो अल्लाह तुम्हारे तमाम काम जो है खुद कर देगा। तो ये देखिए कितनी बड़ी चीज है, उन्होंने बता दी कि आपको अपने काम की मैनेजमेंट, ये अपने घर के कामों को करने के लिए एक्स्ट्रा किसी की हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह की मदद लीजिए, उसके जरिए करें। हाँ, अगर आपके वसाइल इजाजत देते हैं तो आप ले सकते हैं, उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी मिसाल हजरत बीबी फातिमा के जरिए देने की मकसद ये है कि दिल में अगर आप अपने शौहर से शिकायत करती हैं या उसके सामने शिकायत करती हैं अपनी हालात की तंगी की वजह से, कि हाँ जी आप मुझे एक मुलाजिम का इंतजाम नहीं करके दे सकते और मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो आपके सामने इतनी बड़ी मिसाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो कि जन्नत की सरदार हैं औरतों में, तो वो तक अपने लिए, उनको भी नबी पाक तक ने उनको लौंडी नहीं दी और उसकी जगह ये तस्बीहात तोहफा में दे दी। तो ये तस्बीहात सिर्फ उनके लिए नहीं है, हम जैसी तमाम औरतों के लिए भी हैं कि हम इनसे मदद लें और अपने जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनमें अपने आप को रहना, उसमें गुजारा करना सीखें। ठीक है जी। अगर कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहता हो, कोई मजीद, वो पूछ सकता है। कोई सवाल किसी का नहीं है? तो मेरा ख्याल है कि आज का सेशन हम इसके साथ कंक्लूड कर लें। तो
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی عورتوں کو بے شمار حقوق دیے ہیں. ان حقوق کی اویئرنیس ہمیں ہونا بہت ضروری ہے. ایز اے ڈاٹر آپ کو انہیریٹنس میں پورا حق دیا گیا ہے, اور انہیریٹنس میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو کم دیا گیا تو کم نہیں دیا گیا, اس کی باقاعدہ وجہ ہے اور اس وجہ کے تحت ہی آپ کو وہ دیا ہے. اور آپ کے تمام جو حقوق ہیں وہ برابر ہیں ایز میل اینڈ فیمیل, صرف ریشو ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے جی, ریشو ڈفرینٹ ہونے سے الٹیمیٹ جو آپ کی پرسنٹیج بنے گی وہ تو وہ سیم 100% ہی آئے گی. بلکہ کئی جگہوں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے عورت کو زیادہ حقوق دیے ہیں, زیادہ برتری دے دی ہے. عورت کی وجہ سے مرد کو نیک بیوی کی وجہ سے مرد کو جنت میں جو ہے وہ جانے کا بھی بتایا گیا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. بار بار اللہ رب العزت نے ایز اے وائف جو ہے مرد کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرے. اور یہاں تک جو ایک چیز میں مینشن کرنا بھول گئی کہ جو بار بار 4 بیویوں کے لیے کہا جاتا ہے, اس میں بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو 4 بیویاں نہیں رکھ سکتے. یہ اس وقت آپ پہ واجب ہے کہ عورتوں میں 4 بیویوں میں آپ برابری کریں اور اس کے ساتھ آپ چلیں. اگر ایسا مرد کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کی بہت بڑی سزا ہے کہ روز قیامت اس کا نچلا دھڑ پیرالائز ہوگا جب اٹھایا جائے گا. تو اللہ نے عورت اور مرد کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے اور ایک ہی روح سے تخلیق کیا ہے. لیکن ایک روح سے تخلیق کرنے کا ساتھ عورت کے ساتھ ٹریٹمنٹ جو ہے, بار بار یہ کہا گیا کہ اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے, اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. عورت معصوم ہے نا تھوڑی سی, اور اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد پکڑ لیتی ہے. لیکن پیار سے چلائیں تو چل جاتی ہے, ضد کریں اور سختی کریں تو اکڑ جاتی ہے. تو اکڑ گئی تو ٹوٹ جائے گی, تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو فائدہ تب ہے کہ آپ اس سے محبت سے چلائیں. تو بار بار اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ آپ میں سے بہترین مرد وہی ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر کرتا ہے. تو کنکلوژن اوور آل یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت بڑا درجہ دے رکھا ہے, ایک بیٹی کے طور پہ, ماں کے طور پہ, بیوی کے طور پہ. ہر طرح سے عورت کا درجہ جو ہے اسلام میں بہت بڑا ہے. ہمارے حقوق بہت زیادہ ہے. ہمیں پوری طرح سے تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے, ہمیں پوری طرح سے کاروبار کرنے کا حق ہے, اور پردے کا حکم اس لیے ہے ہم پہ تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں. ہماری حفاظت کے لیے پردہ ہے, نہ کہ ہمیں بند کرنے کے لیے پردہ ہے. تو یہ سوچ جو ہے یہ ساری ہماری اپنی ہے. ہمارے ارد گرد کے لوگ جو نہیں چاہتے کہ ہم دین میں جائیں ہمیں غلط سوچ ڈالتے ہیں. تو صحیح سوچ یہ ہے کہ اللہ نے ہر جگہ سے ہی ہمیں بہتری اور افضل فضیلت کے جو ہیں حقوق دیے ہیں. تو آئی بلیو کہ آج کے لیے یہ سب کچھ بہت ہے. ہوپ فلی کہ آپ کو میری باتیں سمجھ بھی آئی ہوں اور پسند بھی آئی ہوں اور آپ اس سے اگری بھی کرتے ہوں. تو اس کے ساتھ آپ سب سے میں اجازت لیتی ہوں. ہمارا یہ سیشن یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.